السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد امینی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو پوائنٹ انڈیا۔ امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ چلیے خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند یعنی ارشد مدنی گروپ کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے آج یہ دعویٰ کرتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام کے موقع پر اسٹیج پر موجود کئی مذہبی قائدین ارشد مدنی کی تقریر کے بعد اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، اسکرین پر موجود ویڈیو میں ارشد مدنی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسکرین پر موجود اس ویڈیو میں ارشد مدنی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں نے دھرم گرو سے پوچھا کہ جب کوئی نہیں تھا، نہ بھگوان تھا، نہ رام، نہ برہما، تو وہ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ اوم کی پوجا کرتے تھے۔ پھر میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اوم یا اللہ ہے اور دونوں ایک ہی ہے، اور یہی ایک چیز تھی جس کی منو عبادت کرتے تھے، نہ تو شیو تھے نہ برہما تھے، لیکن صرف ایک اوم اور اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہم لوگ اوم کو اللہ کہتے ہیں، آپ لوگ یعنی ہندو ایشور کہتے ہیں، فارسی بولنے والے افراد خدا اور انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو کہتے چلے آئے ہیں۔ اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارشد مدنی دہلی میں رام لیلا گراؤنڈ پر جمعیت العلماء ہند کے سالانہ اجلاس عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ارشد مدنی کی تقریر کے بعد جین منی آچاریہ لوکیش نے، جو اسٹیج پر موجود تھے، اس بیان پر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ رہنے میں یقین رکھتے ہیں، لیکن اوم، اللہ اور منو کے بارے میں یہ کہانی محض بکواس ہے۔ انہوں نے یعنی مدنی نے سیشن کا پورا ماحول خراب کر دیا۔ جین نے کہا کہ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے، میں اس سے بھی بڑی کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ میں ان یعنی مدنی سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ بحث کرنے آئیں، یا پھر ان سے ملنے کے لیے میں بھی سہارنپور جا سکتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے جین تیرتھنکر رشمبھ اور ان کے بیٹے بھارت اور باہو بلی تھے، انہی کے نام پر اس ملک کو بھارت کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اسے مٹھا نہیں سکتے۔ ہم ان بیانات سے اتفاق نہیں کرتے۔ بعد ازاں جین اور دیگر مذہبی قائدین اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، کیونتہ اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول چھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے۔ آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا، اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان پارش 23ویں تھے، اور اشکنیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے۔ آپ
ने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ। मदनी ने इजलास से खिताब करते हुए ये भी कहा कि हिंदू और मुसलमान 1400 साल से इस मुल्क में भाइयों की तरह रहते आए हैं। हमने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया। बीजेपी हुकूमत से ही हमने सुना कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर भेजना चाहिए। भेजने से मुराद ये थी कि उन्हें हिंदुओं में तब्दील करना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में कुछ नहीं जानते।